Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زہرا کی ماڑی کراچی سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے لیے نیت کیسے کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر ایک رکعت میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ پلیز صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ تو بیان کر دیں۔ بہن نے ایک انتہائی اہم اور افضل عبادت کے بارے میں پوچھا ہے۔ یاد رہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھو۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر ہر جمعہ کو صلاۃ التسبیح پڑھا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اگر یہ بھی توفیق نصیب نہ ہو، یعنی سال میں بھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے، تو زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نماز ضرور ادا کر لو۔ تو سامعین وقار، اس نماز صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب اس کے لیے شب برات ہو یا پھر شب قدر، یہ نماز لازمی ادا کیا کیجیے۔ اب یہ سمجھیں کہ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب نیت اس طرح سے کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اسی نیت کو آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب عمل ہے، مگر اصل میں نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہے۔ نیت کر لینے کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا مکمل پڑھ لینے کے بعد 15 بار اس تسبیح کو پڑھیں، یعنی کہ جب آپ نے ثنا پڑھ لی تو اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ اس سے پہلے 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو 15 بار پڑھیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور سورۃ فاتحہ کے بعد پھر کوئی دوسری سورت بھی تلاوت کریں۔ اب سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد رکوع میں نہیں جانا، بلکہ قیام کی حالت میں ہی رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار پھر اسی تسبیح کو پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ قیام کی حالت میں 25 مرتبہ، 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت پڑھ لینے سے پہلے، اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد پہلے تو رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ پھر رکوع کی حالت میں ہی اسی تسبیح، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ کو پڑھنا ہے۔ رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کھڑے کھڑے دوبارہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں۔ سجدے میں پہلے تو سجدہ کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی 3 بار، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے۔ یہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اس جلسہ کی حالت میں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پھر سے دہرانا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں
اس میں پہلے تو سجدہ کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد پھر سجدہ کی حالت میں ہی 10 مرتبہ اسی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ کو پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ ایک رکعت مکمل کر لیں گے تو اس میں آپ 75 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ چکے ہوں گے۔ 25 مرتبہ قیام کی حالت میں، یعنی کہ 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ سے پہلے اور 10 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت ملانے کے بعد، تو یہ اس طرح سے 25 مرتبہ قیام کی حالت میں آپ کی تسبیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سجدہ میں، جلسہ میں اور دوسرے سجدہ میں، ان تمام حالتوں میں 10 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ ایک رکعت مکمل کر چکے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں۔ اب کیونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، اس لیے دوسری رکعت میں سب سے پہلے اسی تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ 15 بار سورۃ فاتحہ سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنا یہ لازمی ہے۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، بعد میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ کھڑے کھڑے اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس کے بعد پھر سجدہ کریں، سجدہ میں پہلے سجدہ کی تسبیح پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھیں، یہاں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے سجدہ میں بھی سجدہ کی تسبیح پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس طرح سے یہ آپ کی 2 رکعات مکمل ہو جائیں گی۔ اب آپ قعدہ کریں، اس میں آپ تشہد یعنی کہ التحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات دھیان سے سنیں، یعنی جب دوسری رکعت میں آپ نے التحیات کے لیے بیٹھنا ہے تو اس میں التحیات، درود اور دعا یہ مکمل پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہونا ہے۔ اب جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوئے ہیں تو اس تیسری رکعت میں سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی جس طرح پہلی رکعت کو ثنا سے شروع کیا تھا ویسے ہی اس تیسری رکعت کو بھی ثنا سے شروع کریں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے قیام ہی کی حالت میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ پھر رکوع کی حالت میں، اس کے بعد رکوع کریں، رکوع کی حالت میں پہلے رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد 10 مرتبہ، پھر سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ، اس کے بعد جلسہ میں بھی 10 مرتبہ، اسی طرح سے پھر دوسرے سجدہ میں بھی 10 مرتبہ، یعنی رکوع اور سجدوں کی جو اپنی تسبیحات ہیں انہیں پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ ان تمام حالتوں میں اسی تسبیح کا تکرار کرنا ہے۔ یہ آپ کی 3 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ چوتھی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے 15 بار اسی تسبیح کو دہرائیں، کیونکہ چوتھی رکعت میں جو ہے وہ ثنا نہیں پڑھنی ہے شروع میں، اس لیے سب سے پہلے آپ نے 15 بار اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں، پھر 10 مرتبہ قیام کی ہی حالت میں اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس کے بعد رکوع کریں، رکوع میں پہلے رکوع کی تسبیح، پھر 10 مرتبہ اسی تسبیح کو دہرائیں۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہوں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح دہرائیں۔
پھر سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ، اس کے بعد جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں بھی 10 مرتبہ اسی تسبیح کا تکرار کریں۔ اس طرح سے یہ آپ کی 4 رکعت صلاۃ التسبیح مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ اس طرح سے 4 رکعت مکمل کر لیں گے تو جو تسبیح ہے وہ 300 مرتبہ آپ پڑھ چکے ہوں گے، کیونکہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں یہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، تو 4 رکعت میں یہ 300 بار تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر قعدہ کریں، اس میں تشہد یعنی التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ادا کر لی ہے۔ اب سامعین ذی وقار، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور سورۃ فاتحہ اس کے ساتھ دوسری سورت ملا لینے کے بعد 10 مرتبہ قیام کی ہی حالت میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے ہر رکعت کے قیام میں 25 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سجدہ میں، سجدہ سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدہ میں، ان تمام حالتوں میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس طرح سے 4 رکعت میں آپ کی 300 بار یہ تسبیح جو ہے مکمل ہو جائے گی اور آپ کی 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر آپ اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، التجائیں کریں کہ اللہ کریم سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔